اللہ کے پاک پیغمبر کو براق پر سوار کیا. اب آگے دیکھیے، جب براق پہ سوار کیا، سفر مبارک یہاں سے شروع ہوا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جب یثرب مدینے لے جایا گیا، دکھایا گیا، اس وقت بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ مدینہ، یہ خوبصورت، یہ پیارا مدینہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے. پھر مدینے سے آگے بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں پر تمام انبیاء انتظار میں ہیں، منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کر مصلے کے اوپر کھڑا ہو اور ہم سب کو نماز پڑھائے. اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا، میں جب وہاں مسجد میں پہنچا بیت المقدس میں، تمام انبیاء انتظار کر رہے ہیں، صفیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب جبرائیل نے تکبیر پڑھی، تکبیر پڑھنے کے بعد مجھے آگے مصلے پہ کھڑا کیا گیا. کیوں مصلے پہ کھڑا کیا گیا؟ کیوں امامت کروائی گئی؟ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کو تمام انبیاء کی امامت کروانے کا مقصد یہ تھا. مقصد صرف ایک تھا کہ میرے بھائیو، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جو نماز پڑھاتا ہے، جو امام ہوتا ہے، اس امام کے اگر کوئی برابر کھڑا ہو جائے، اس امام کے اگر کوئی ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی امام سے آگے کھڑا ہو جائے، نماز اس کی بھی نہیں ہوتی. امامت کروانے کا مقصد یہ تھا، بتانا یہ تھا، سمجھانا یہ تھا کہ نہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ثانی ہے، نہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی برابر والا ہے، اور نہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی آگے ہے. یعنی امامت کروا کے یہ سمجھانا تھا، یہ بتانا تھا کہ یہ افضل نبی ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے یہ امام ہیں. پھر آگے سے یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. آگے پہلے آسمان پر جناب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام پھولوں کا ہار پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا صالح بیٹا آ گیا. پھر آگے اس پہلے آسمان پہ ملاقات ہونے کے بعد پھر دوسرے آسمان پہ اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے. پھر آگے تیسرا آسمان آتا ہے. تیسرے آسمان پر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. آگے چوتھا آسمان آتا ہے. چوتھے آسمان پر جناب حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. آگے میرے بھائیو ساتواں آسمان آتا ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. یہاں ایک نقطے کی بات ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذرا تھوڑی سی توجہ دیجئے. تمام انبیاء اللہ کے پاک پیغمبر جس آسمان پر گئے، تمام انبیاء نے کھڑے ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا. جب ساتویں آسمان پر گئے اور ساتویں آسمان پر کیا دیکھا؟ ایک خانہ کعبہ نیچے ہے، ایک ساتویں آسمان پر ہے. اس خانہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے ایک لمبی داڑھی والے بزرگ بیٹھے تشریف فرما ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا. جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کے جد امجد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. دیکھیے تمام انبیاء نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر استقبال کیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو خانہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مقام، احترام، فضیلت آپ کی زیادہ ہے اور رشتہ ان کا بڑا ہے.
اس لیے یہ آپ کا کھڑے ہو کر استقبال نہیں کریں گے بلکہ آپ نے ان کے پاس جانا ہے۔ علماء کرام نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا ہے، وہ نقطہ کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی فضیلت مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی کرام مل جائے، کوئی احترام مل جائے، کوئی شہرت مل جائے، کوئی دولت مل جائے، کوئی بڑی سے بڑی منزل اس کو حاصل ہو جائے، لیکن جتنا بھی وہ بڑا آدمی ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کے لیے چھوٹا ہی ہے۔ ماں باپ اس کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ اولاد اپنے ماں باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی، اور کھڑا ہونا بھی چاہیے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، پھر آگے یہ کائنات کا اینڈ، یونیورسل کا اینڈ ہوتا ہے، آگے پھر سفر شروع ہوتا ہے آسمانوں کا۔ وہ کیسے سفر ہوا؟ ایک رف رف آتا ہے، ایک قالین آتا ہے جس کے اوپر 2-3 روایات ہیں کہ جس کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائیوں آگے معراج کا سفر طے کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر اللہ کے پاک پیغمبر نے جناب جبرائیل کو کہا کہ مکے سے لے کر یہ سدرۃ المنتہا تک تو میرے ساتھ تھا، جس کو قرآن پاک میں سورۃ النجم 27ویں سپارے میں کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ یہ وہ مقام تھا کہ جس مقام کے بارے میں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر اس جگہ سے، اگر اس مقام سے، اگر اس لیول سے میں اگر ایک بال کے برابر بھی آگے گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہاں سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر مبارک شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے پیش ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تحفہ لے کے آئے؟ جب کوئی کسی کے ہاں جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاجزی اور انکساری لے کے آیا ہوں، اللہ یہ تیرے پاس نہیں ہے۔ پھر یہاں سے مکالمہ شروع ہوا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ مکالمات ہیں، یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ہوئی، جس کی گواہی فرشتوں نے دی، اور یہ اتنے خوبصورت ترین کلمات ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کو اتنا پسند آئے۔ فرمایا یہ جو گفتگو اللہ رب العزت کی، اس کے پاک پیغمبر کی اور فرشتوں نے جو گواہی کے طور پر بولا، یہ اللہ کو اتنے محبوب کلمات لگے۔ اللہ نے کہا کہ میرا بندہ جب بھی نماز پڑھے گا ان کلمات کو نماز کے اندر دہرائے گا۔ وہ کیا کلمات؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ تمام جسمانی عبادتیں، قولی عبادتیں اور جتنی بھی قربانی ہیں اے اللہ یہ تیرے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کے جواب میں کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی۔ اے میرے پاک پیغمبر اللہ رب العزت کی ذات کی سلامتی ہو آپ پر۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی
वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के महबूब पर कुर्बान जाए मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के महबूब ने क्या फरमाया कि सिर्फ ये रहमत, ये बरकत, ये सलामती मेरे ऊपर ही ना हो, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये सलामती, ये फजल, ये रहमत, ये करम इबादिल्लाहिस सालिहीन के ऊपर भी हो। मेरी उम्मत के वो लोग जो नेकोकार हैं, जो परहेजगार हैं, जो सालिहीन हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवे वाले हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के महबूब ने मेरे भाइयों जमीन से लेकर आसमानों तक कोई ऐसा मौका नहीं था कि जिस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी इस उम्मत को भूल गए हों। आपने फरमाया सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आगे फिर इस मुकालमात को देखकर फरिश्तों ने कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं कि आप सच्चे और पक्के अल्लाह के रसूल हैं। ये वो अत्तहियात का पस मंजर है कि जो मिराज शरीफ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के और उसके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरमियान गुफ्तगू हुई। और फिर आप सब जानते हैं कि वक्त मिराज में ये बताया जाता है कि नमाज तोहफे में दी गई। यकीनन ऐसा ही हुआ। नमाज जिस तरह मास्टर साहब पहले बता रहे थे कि पहले 50 थी, सबको पता है, आहिस्ता आहिस्ता कम करके 5 रह गई और अल्लाह ने फरमाया कि नमाजें 5 होंगी, अजर सवाब 50 का होगा। इसके अलावा 2 और तोहफे मिले। दूसरा तोहफा ये था, टोटल 3 तोहफे। पहला तोहफा नमाज, दूसरा तोहफा सूरतुल बकरा की आखिरी 3 आयत, तीसरा और आखिरी तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ ये वादा किया कि ऐ मेरे महबूब, आपकी उम्मत में से अगर कोई शख्स, कोई ईमान वाला, कोई मोमिन अगर शिर्क करने के बगैर उसके नामा इमाल में कमियां हो, कोताहियां हो, नाफरमानियां हो, गुनाह हो, जितने भी मर्जी हो, लेकिन शिर्क ना हो, अगर आपके किसी उम्मती के नामा इमाल में शिर्क ना हुआ, अगर उसका नामा इमाल शिर्क से पाक हुआ, तो मैं अल्लाह, ऐ मेरे पाक पैगंबर, आपसे वादा करता हूं मैं उसकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत कर दूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि कोई भी गुनाह, गलती, कोताही, नाफरमानी हो जाए, लेकिन शिर्क ना हो, शिर्क से हमारा नामा इमाल पाक हो। अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने कहा शिर्क नहीं माफ करूंगा, इसके अलावा बाकी तमाम गुनाहों को मैं चाहूं जिसको चाहूं माफ कर दूं। इसके लिए मेरे भाइयों, इसका बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हम सबको हर किस्म के शिर्क से पाक और साफ रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।